الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے ان کے لیے ایک انتہائی حکم بیان فرمایا، انتہائی اہم حکم بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، اور وہ لوگ آووا و نصروا جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی ان مہاجرین کی، میں کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ سے آنے والے لوگوں کو، مکہ مکرمہ سے جو لوگ آئے تھے ان کو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں کا وارث بنایا۔ مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے رشتہ دار، مثال کے طور پر جن میں مواخات فرمائی حضور نے، ان کے رشتہ دار اگر مسلمان نہیں ہیں تو ان کا وارث جو ہے وہ مکہ سے آنے والا مسلمان بنے گا، ٹھیک ہے نا جی، مکہ سے آنے والا مسلمان بنے گا۔ اور اسی طرح کر کے مکہ سے آنے والا بندہ جو ہے اس کے اگر رشتہ دار کوئی نہ ہو یہاں پہ مسلمان، چاہے پیچھے مسلمان ہوں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اکیلے ہی ہیں، تو پھر ان کا وارث مدینہ میں رہنے والا انصاری بنے گا۔ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا پوری دنیا میں کہیں پہ دیکھا ہے کسی نے ایسا برتاؤ ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ، ایسا پیار کا، ایسی محبت کا کہ پوری اس کی جناب جائیداد میں بھی اس کو وارث بنا دیا جائے اس کا؟ پوری دنیا میں ایسا کہیں نہیں دیکھا۔ ایک مومن جو ہے نا وہ مومن کا وارث ہوتا ہے۔ اگلی آیہ مبارکہ میں یہ دیکھیں، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو فرمایا کہ ان کا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا ان کے ساتھ جو مدینہ آ چکے ہیں ان کا وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا وراثت کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ ہجرت کر لیں، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئیں گے تو وراثت کے مستحق ہوں گے، ان کے جو عزیز یہاں آ چکے ہیں ان کے وارث بنیں گے، وگرنہ یہ ان کے وارث نہیں بن سکتے، چاہے لاکھ بار کلمہ پڑھتے رہیں اور بیٹھے مکہ میں ہیں تو مکہ میں رہنے والا بندہ مدینہ میں رہنے والے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اندازہ لگائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، میں کہ اگر ہاں تم سے وہ مدد مانگے دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے، وہ کہیں جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمیں مار رہے ہیں، ہمیں پیٹ رہے ہیں، ہمیں تکلیف دے رہے ہیں، ایذائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، جی اذیت ناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فعلیکم النصر، مدینے والوں تم پر لازم ہے تم ان کی مدد کرو، مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان مظلوم ہو اور دوسرے مسلمان بھائی کو پکارے کہ میری مدد کر تو اس پر لازم ہے کہ اس کی مدد کو پہنچے۔ اہل کشمیر کب سے پکار رہے ہیں ان کو، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اہل غزہ و فلسطین کب سے پکار رہے ہیں ان کو، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ رب تبارک و تعالی نے یہ مدد فرض کی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ تفسیر قرطبی شریف ہے میرے ہاتھ میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابن العربی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا ان یکونوا اسراء مستضعفین، بات اگر یہ کہ قیدی مسلمان ہوں اور وہ قید ہوں، کمزور ہوں، ہیں جی، فرماتے ہیں کہ پھر مسلمان جو حکومتیں ہیں
ان پر فرماتے ہیں لہم واجبہ، ان پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کریں، ان پر واجب ہے کہ ان کی مدد کریں۔ جو مسلمان کافروں کے ہاں قیدی ہیں، کافروں کے ہاں مظلوم ہیں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں۔ بتائیں نا جی، آج کتنا عرصہ ہو گیا کشمیر کے ہمارے مسلمان جو مظلوم ہیں ان کو اتا پتہ ہے کہاں ہیں بیچارے؟ ایسا غاصب ہندو نے قبضہ کیا ہے ان پر، ہاں جی، اور ایسا ہمارے لوگوں نے اندھی آنکھیں بند کی ہیں اپنی، ایسی آنکھیں چندھیائی ہیں ان کی، ان کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ راجع فرماتے حتی لا تبقى منہم منا عین تطرف حتی تخرج الى استنقاذهم ان کان عددنا یحتمل ذلك، اور فرمایا کہ یہاں تک کہ اتنا ہم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کریں کہ ہم میں سے کوئی ایک آنکھ بھی نہ رہے، ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہ رہے، مطلب یہ کہ ہم سارے ختم ہو جائیں، ہم پر لازم ہے پھر بھی کہ ہم جا کے ان کی مدد کریں۔ پتہ نہیں مولوی نے رخصت والی راستے کہاں سے نکال لیا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتے۔ مومن کی عزت کا مسئلہ ہو تو دین کی عزت قربان کر دے، عجیب احمق ہو ان کے پٹے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسائل نکال لیتے ہیں۔ مومن کی جداد کو مسئلہ ہو تو رسول اللہ کی عزت پہ خاموش ہو جائے، بھائی کون سا دین ہے یہ؟ کہاں سے آتے ہو اٹھ کے تم ایسے بیوقوف احمق لوگ؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا واضح طور پر، اور ہاں امام ابن عربی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم پر لازم ہے کہ جمیع اموالنا فی استخراجہم حتی لا یبقى لأحد درہم، ہم پر لازم ہے کہ اگر وہ پیسے مانگے نا دشمن، وہ کہیں کہ ہم پیسے لے کے تمہارے قیدیوں کو چھوڑیں گے، تو فرماتے پوری امت مسلمہ پر لازم ہے کہ سارے پیسے اٹھا کے ان کو دے دیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہ بچے۔ واجب ہے ان پر، مومن کی عزت ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ امام ابن عربی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے ان کے قول کو پسند فرماتے ہوئے نقل کیا ہے، میں کہ ہمارے پاس ایک روپیہ نہ بچے، ایک آنکھ نہ بچے، سارے مر جائیں۔ مسلمان جو کافر کے ہاں مظلوم ہے ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ یہی تو وجہ تھی حجاج بن یوسف جیسے ظالم بادشاہ جو ہے، ظالم حکمران جو ہے، اس نے بھی گورنر ہی تھا نا، حجاج بن یوسف ظالم تھا، اس نے اب اپنے 18 سالہ بھتیجے جوان کو ایک مسلمان خاتون کی عزت کے لیے وہاں سے روانہ کیا۔ اس نے بتائیں کہاں پہنچا پھر محمد بن قاسم؟ جب غیرت کا مظاہرہ ہوتا ہے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فتح عطا فرماتا ہے۔ محمد بن قاسم جھنڈے لہراتا لہراتا اسلام کے ملتان تک پہنچا ہے، ملتان تک اس نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، صرف آیا کس لیے تھا؟ ایک مسلمان بہن کی عزت اور ناموس کے دفاع کے لیے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے مسلمان خواتین کو پتہ چلا کہ ہماری ایک بہن نہید نام کی اس کی طرف جو ہے نا وہ ہندو راجے جو ہے نا وہ ذلیل گندی نگاہ ڈال رہے ہیں، تو مسلمان خواتین نے اپنے گھر سے جناب سونے کے زیورات اٹھا کے ایسے جناب گلیوں میں دیواروں سے ایسے پھینکے، کپڑے نیچے لے کے جا رہے تھے، ان کپڑوں میں سارے گرتے گئے۔ انہوں نے کہا مسلمان بہن کی عزت کے لیے جا رہے ہو، ممکن ہے کہ ہمارا سونا بیچ کے سے تم روٹی کھا لو، ہمارا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال کا حق ادا ہو جائے گا۔ بتائیں، اور یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی پیٹ کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، بس مزے کریں اور جو کھائیں پیئیں مزے اڑائیں۔ نعوذ باللہ عافیہ صدیقی کو نعوذ باللہ ان ذلیلوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک رکھا، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کے چلی جا تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ امریکیوں نے کیا ہے، چپیٹ ہے ان کے منہ پہ، جو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں جی امریکہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، جو تیرے قرآن کا خیر خواہ نہیں، تیرے خدا کا خیر خواہ نہیں، تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا خیر خواہ نہیں ہے، تیرے حبیب کے دین کا خیر خواہ نہیں ہے، تیرا خیر خواہ کیسے ہے؟ تو پھر ثابت یہی ہوتا تو دین چھوڑ چکا ہے بھائی، تیرا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پھر۔ تو امام ابن عربی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ سارا مال خرچ کر ہو جائے اور پوری امت جو ہے فرماتے ہیں ایک آنکھ بھی جھپکنے والی نہ رہے، سارے چلے جائیں دنیا سے، تو میں پھر بھی لازم ہے ہم پر واجب ہے ہم پر کہ ہم جا کے انہیں چھڑائیں۔ اور فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، قال مالک و جمیع العلماء، امام مالک فرماتے ہیں اور تمام علماء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ اللہ اکبر، یہ دیکھیں یہ جو قول سارا بیان کیا ہم نے، یہ سارا تمام علماء کا قول ہے۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، تمام علماء یعنی جتنے بھی احناف ہیں، شوافی ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ ہیں، سارے یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں
اور فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بہت بڑی تعداد میں دشمنوں کے ہاتھ میں قید ہیں، اور وَبِأَيْدِيهِمْ خَزَائِنُ الْأَمْوَالِ، اور مسلمان حکمرانوں کے پاس مال کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، وَفُضُولُ الْأَحْوَالِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعَادَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْجَلَدِ، اور فرماتے ہیں کہ ان کے پاس حالت بھی اچھی ہے، قدرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوجی قوت بھی ہے، اور فرمایا کہ عدد ان کی افرادی قوت بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے ایک قدم نہیں اٹھا رہا۔ کیا جواب ہے ان کے پاس یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ، یہ علیکم یہ وجوب کے لیے، علیکم تم پر واجب ہے، پھر جو مسلمان کہیں پہ مظلوم ہوں تو تم پر واجب ہے تم ان کی مدد کرو وہاں پر جا کر۔ یہاں پوری دنیا کے مسلمان یہی کیا کہ ہم کمزور ہیں جی، ہم کمزور ہیں، بھئی ایسے بیٹھے رہیں گے، اتحاد نہیں ہوگا تم میں، یکجہتی نہیں ہوگی تم میں، تو پھر یہی حال ہوگا، وہ تو ایک پکڑ کے مارتا جائے گا، باقی سارے یہی کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آخر میں یہی ہوگا، کوئی کاری کچھ نہیں سکے گا، پھر جب بچے گا کوئی نہیں تو کر کیا سکیں گے؟ پھر عجیب لوگ ہیں، سارے بیٹھے انتظار میں کہ امام مہدی آئیں تو وہ لڑیں، امام مہدی آئیں تو وہ لڑیں، باقی سارے کو کرنے کے لیے تم ہو، اور لڑنے کے لیے امام مہدی ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے لیے وقت مقرر فرمایا وہ تو تشریف لائیں گے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، یہ نہیں کہ ان کو تکالیف نہیں اٹھانی پڑیں گی، تکالیف اٹھانی پڑیں گی، ان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ لڑتے ہوئے شہید ہونا ہے جی، فوج کا ایک بہت بڑا حصہ ان کا شہید ہوگا، ایسے نہیں، اسلام تو بھائی ہر دور میں خون مانگتا ہے، خون لگے گا اس کو تو اسلام غالب آئے گا، ایسے تھوڑی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید نہیں ہوئے، آقا علیہ السلام کا سر مبارکہ سے خون نہیں بہا تھا، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ نے خود کپڑا جلایا، کوئی چیزیں اس طرح کی کھجور کے پتے وغیرہ جلا کے ان کی راکھ جو ہے آقا علیہ السلام کے زخم مبارکہ پہ لگائی تھی۔ یہ بھول چکے ہیں یار، امام الانبیاء علیہ السلام کے خون سے بڑھ کر کس کا خون ہے؟ یہاں پہ فلانا جو ہے نا بڑے بڑے جو بہت پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پرواہ تک نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر یہ کہ تمہارا اور اس قوم کا آپس میں معاہدہ ہو جائے، پھر مسلمان جو ہیں وہ دارالحرم میں رہ رہے ہوں، پھر تم پر لازم نہیں ہے کہ تم ان کی مدد کرو، پھر تم جاؤ ان کے پاس، کیونکہ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کا اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، معاہدے میں یہ شرط لکھی گئی تھی کہ مسلمان کوئی مکہ کو چھوڑ کر بھاگ کے مدینہ آئے گا تو ہم اسے اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے، مدینہ میں نہیں ٹھہرائیں گے، اسے ہوگا مسلمان لیکن ٹھہرائیں گے نہیں اپنے پاس۔ وہ میں پہلے آپ کے سامنے سارا بیان کر چکا ہوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کی، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کیا تھی، اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے کہ وہ گئے جا کے یمبو کی طرف، وہاں جا کر انہیں پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ فوجی چھونی بنا لی، وہاں پہ چھاپا مار مہم گریلا وار کے ذریعے انہوں نے جناب اہل مکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر نہیں، ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا۔ وہی مکہ کو چھوڑ کے مدینے آتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے منت ترلے کرتے ہیں، وہ جی شک لکھی تھی نا آپ نے، ہم نے لکھوائی تھی زبردستی کہ ہمارے کو بندے مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہمارے رشتہ دار مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئیں گے، آپ انہیں پناہ نہیں دیں گے، آپ مہربانی کریں وہ وہاں جو بیٹھے ہوئے یمبو کے علاقے میں ان کو بلا لیں، اپنے ہاں رکھیں، وہاں سے اٹھیں گے تو ہمیں بھی سکون ملے گا۔ بتائیں، ابو بصیر بھاگ کے آئے تھے مدینے میں، آقا علیہ السلام نہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں جاؤ لیکن ہمارے ہاں نہ رہو، یہ معاہدہ ہے ہمارا، اپنے ہاں نہیں رکھیں گے، تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہاں چلے گئے، جی سمندر کے علاقے میں، وہاں کیونکہ جتنے قافلے گزرتے تھے پانی کی ضرورت سمندر سے پوری ہوتی تھی، تو اسی علاقے میں جا کے آپ نے نہ جھوپڑیاں ڈالی اور وہیں بیٹھ گئے، جتنے بھی لوگ مکہ سے بھاگتے سارے کے سارے اسی چھونی میں جاتے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے، جی پھر ان کے جو قافلے گزرتے یہ پھر قافلے والوں کو پکڑتے، ان سے پھر بدلے لیتے، ہاں بھی دسو کتنے رہسی تسی ہوں تک، تو پھر وہ سارے چیخے، ان کی چیخیں نکلی، بھاگے پھر آقا علیہ السلام کے پاس ہے، وہ شک ختم کر دیں گے۔ جب یہ شک لکھی جا رہی تو کوئی صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی بڑا ناگوار گزرا، حضور یہ تو شک ہمارے خلاف ہے، جی ہمارا بندہ ہمارے ہاں کا کوئی مشرک بھاگ کے جائے ان کے ہاں تو وہ پناہ دیں گے، اور ہمارا کوئی مسلمان ان سے بھاگ کے ہمارے پاس آ جائے ہم پناہ نہ دیں، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی پیدا فرمانے والا ہے، اور آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے فرمائی؟ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بینی اور دور اندیشی اور ان کی حکمت عملی کی برکت سے۔ تو دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے، تمہارے تمام کاموں کو دیکھنے والا ہے۔
اللہ اکبر. آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور رہے کافر، کافر کا وارث ہو سکتا ہے، کافر کا وارث ہو سکتا ہے. کافر مر گیا، دوسرا کافر ہے پیچھے سے، وہ اس کا وارث بنے گا، اس کی جداد کا وارث بنے گا. لیکن مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. باپ مسلمان تھا، بیٹا جو ہے وہ قادیانی ہو گیا، وارث نہیں بن سکتا، وارث نہیں بن سکتا. باپ جو ہے وہ قادیانی تھا، بیٹے کو اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا، اس قادیانی کا بیٹا وارث نہیں بن سکتا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم نے یہ نہ کیا جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مومن کا وارث ہے، کافر کا وارث ہے، مومن کا وارث نہیں بن سکتا، اگر تم نے اس حکم پر عمل نہ کیا تو بہت بڑا زمین میں فتنہ ہوگا، وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا. بتائیں جی آج اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جاتا ہے؟ کتنے ابے ہیں جو مسلمان ہیں، بیٹے قادیانی ہوئے تو وہ وارث بن رہے ہیں، ان کے حقدار بن رہے ہیں، ان کی جائیداد کے سب کے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ زبردستی لے رہے ہیں بھائی، تو یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اتنا اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. مومن کافر کا مومن کا وارث نہیں بن سکتا، مومن کافر مومن کا یہ وارث بنیں گے. لیکن یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا. آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، انہوں نے ٹھکانہ دیا مکہ سے آنے والوں کو، ونصروا، اور ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا کہ وہ ہجرت کر کے آنے والا بھی، ہجرت کرنے والے کی مدد کرنے والا بھی، یہ دونوں پکے ٹھکے مومن ہیں، یہ دونوں پکے مومن ہیں جی. رب فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا ہیں. اور آج کل کے جو ذلیل لگے پھرتے ہیں، کالے دل والے، ان کو جناب نعوذ باللہ حضور کے صحابہ کے ایمان پہ شک ہے، ان کو حضور کے صحابہ کے ایمان پہ شک ہے. ایک تو ذلیل کہنے لگا جی ہم تو حضور کے صحابہ کو سب کو جنتی نہیں کہہ سکتے، جن کے بارے میں حدیث میں آ گیا ہے 10 صحابہ جنتی ہیں، وہ قطعی جنتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. وہ تھا وہ ذرا کالا. میں نے اسے کہا پھر ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیں، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اس 10 میں شامل نہیں فرمایا. ہاں انہیں یہ فرمایا حضور نے جنتیوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہاں کیا کہو گے پھر؟ یہ پھر حدیث پاک کہاں جائے گی جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نازل ہو چکا، فرمایا کہ فلاں جو ہیں وہ جنت میں جا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی مولا ہمیں اجازت دے ہم دنیا میں جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی جہاد کی تیاری کریں، وہ بھی شہید ہو کے شہادت کے راستے سے جنت میں پہنچیں. یہ بڑا آسان راستہ جنت پہنچنے کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہی ٹھہرو، میں بتا دیتا ہوں. بتائیں جن کے بارے میں قرآن آ گیا وہ قطعی جنتی ہیں یا نہیں؟ مجھے 10 کے بعد میں نے کہا سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کے بارے میں فرما دیا میں کہ ان کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، اور فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، وَكُلًّا، ہم نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میں نے کہا کلن کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ہر صحابی کو اس جنت کا مستحق بنایا ہے، اور تو کلن سے کسی ایک صحابی کو باہر نکال کے دکھا دے. قرآن کی آیت سے نکال کے دکھا. جب قرآن جنتی قرار دے رہا ہے تو ان کو نکالنا بھی تو قرآن سے پڑھنے کا نا. جنت سے نکال کے دکھا دو. میں پھر کریم آقا علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے رضوان کے بارے میں بتایا. کہتے جی وہ 10 کے بارے میں تو ہم کہیں گے. میں نے کہا وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ السلام نے، میں معراج کی رات میں گیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کے چلنے کی آواز آ رہی تھی آگے آگے. میں نے کہا وہ کیا ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کہتے نہیں جی وہ 10. میں نے کہا 10 نہیں، خدا کا خوف کر، کو حیا کو ہاتھ لگا. وہ کریم آقا علیہ السلام نے اتنے سارے صحابہ کرام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جی، اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں حضور آرام فرمایا ان کے گھر میں. دوپہر کے وقت آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسکرائے حضور اٹھتے ہی. عرض گزار ہوئی حضور خیریت تو ہے، آپ مسکرا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا، میرے اللہ نے میرے صحابہ کا وہ لشکر مجھے دکھایا جو باہری جہاز کے ذریعے جا کے جہاد کرے گا، جہاد کرے گا. اور میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت جائیں گے. جی مائی سے عرض گزار ہوں یا رسول اللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے انہی میں شامل کر دے.
جی آقا علیہ السلام نے وہیں پہ دعا کہ مولا اسی ہی میں شامل کر دے. پھر حضور آرام فرمار ہوئے. پھر آقا علیہ السلام بیدار ہوئے, مسکرانے لگے. مائی صاحب آج گزار ہوں یا رسول اللہ, خیر تو ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے لشکر دکھایا ہے, عرض گزار ہوں یا رسول اللہ دعا کرے میں ہی میں شامل, ان میں بھی شامل ہو جاؤں. حضور فرمایا نوں تو پہلے میں ہے. حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی, وہ مائی صاحب اسی لشکر میں گئی, سواری سے گری, شہید ہو گئی. آقا علیہ السلام نے تو اگلے جہاز میں نظر نہیں آ رہی, تو جائے گی کیسے؟ حضور فرمایا نہیں تو پہلے میں ہی جائے گی, تو وہ پہلے میں گئی, سیدھی جنت میں گئی. جی آقا علیہ السلام نے میں قسطن دنیا کے جہاز میں جو لوگ جائیں گے وہ جنت جائیں گے. تو بتائیں نا پھر کہاں ہیں وہ حدیث پاک کہاں ہے پھر؟ وہ بھائی آقا علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں حضور کے امت کے علماء کے بارے میں. حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کو فرمائے گا تم جنت جاؤ, علماء کو فرمائے گا ٹھہرو تم, باقیوں کو حساب کتاب ہوگا. علماء کو رب تعالیٰ فرمائے گا تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا, تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا. میں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو دنیا میں مال اکٹھا کرتے رہتے, تم تو میری حبیب کی سنت کو زندہ کرتے رہتے, اس کی خدمت کرتے رہتے ہیں جی. اور آقا علیہ السلام میں باقی لوگ جو ہیں وہ جنت جائیں گے, عالم کو روک لیا جائے گا تو ٹھہر جا. میں کہ تو اکیلا نہ جا, اپنے شاگردوں کو لے جا, جس نے تجھ سے ایک لفظ بھی پڑھا ہے اسے بھی جنت لے جا. حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا وہ تیرے شاگردوں کی تعداد جو ہے چاہے آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہیں, سب کو جنت لے جا, کسی کو نہیں روکا جائے گا. یار عالم کا شاگرد جو ہے وہ سارے تاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں, وہ جنت جائیں. تو محمد عربی کی شاگرد جو ہیں, رسول اللہ علیہ السلام کے شاگرد جو ہیں, ان کے بارے میں تجھے شک پڑا ہے پاگل انسان ہیں؟ اور کہتے ہیں ہمارے پیر کے ساتھ جو بیعت کر لے, ہمارا پیر پکا جنتی, غوث پاک جنتی, خواجہ معین الدین جنتی, پیر میرے علی شاہ صاحب ان کا جنتی. تو میں نے کہا حضور کے صحابی کہتے کوئی حدیث نہیں آئی ان کے بارے میں. میں نے کہا عجیب افسوس ہے تجھ پہ بھائی, کتنا احمق واقعہ ہوا ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال یہ دیکھیں جی, اولئک هم المؤمنون حقا, قسم خدا کی دل کرتا ہے بندہ اس پہ دھمال ڈالے اور حقا کے زور لگا کے کہے. اتنا وجد آفرین لفظ ہے نا جی حقا. جب کوئی عالم گفتگو کرتا ہے نا, لوگوں میں وجد طاری ہو جائے تو کہتے ہیں حق ہے, اس کا عجیب روب ہوتا ہے, اس کا عجیب روب ہوتا ہے. تو یار جب رب تبارک و تعالیٰ جب حضور کے صحابہ کے ایمان کی بات کرے تو ساتھ حقاً کہہ دے, اللہ رب حقاً کہہ دے. ان کو رب کے حقاً پہ اعتراض ہے, نامرادوں کو عجیب جاہل ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لہم مغفرہ ورزق کریم, میں محبوب کہہ رہے تیرے غلاموں کے لیے جو ہجرت کر کے آئے, وہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کی مدد کی, ان سب کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے جی. اور اس سے دوسرا مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ جو مدرسے کے پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے, اور جو ان کی خدمت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فضیلت ہے, دونوں کے لیے فضیلت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم, ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے بعد, وہ پہلے جو ہجرت کر آئے تھے ان کے بعد جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا معکم تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہے, فاولئک منکم وہ بھی تمہارے ہی ہیں, وہ بھی تمہیں میں سے ہیں, وہ بھی تمہیں میں سے ہیں بعد میں جو کلمہ پڑھ کے آئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں رشتہ دار جو ہیں یہ بھی آپس میں وارث ہیں, یہ بھی آپس میں وارث ہیں. ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سورہ انفال شریف ختم.